اسلام میں رہبانیت کے بجائے معاشرت کو ترجیح دی گئی ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، لوگوں سے علیحدہ ہو کر اور دنیاوی امور سے بالکل لا تعلق ہو کر جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں، غاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ حقوق العباد میں سے کسی حق کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، کہ نہ تعلق ہوگا، نہ حق تلفی ہوگی، نہ باز پرس ہوگی۔ اس طرح کے طریقے کو رہبانیت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف سے ان پر اس طرح کی عبادت کے طریقہ کار کو ہرگز لازم نہیں کیا گیا تھا کہ تم نہ شادی کرو، نہ نکاح کرو، نہ کاروبار کرو، جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں درختوں کے پتوں پر گزر بسر ہو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ ایسے طریقے کو رہبانیت کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں بعض لوگوں نے یہ شروع کیا تھا اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اور اپنے طور پر اس کی کچھ شرائط اور پابندیاں بھی اپنے اوپر لاگو کی تھیں، مگر وہ اس پر عمل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر لیا تھا، حالانکہ ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، اور جو انہوں نے طریقہ شروع کیا وہ اس پر پابند بھی نہیں رہ سکے۔ شریعت اسلامیہ میں اور شریعت محمدی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہا جائے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہو، ماں باپ بھی ہوں، پھر اولاد بھی ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، دوستوں کا تعلق ہو، رشتہ داروں کا تعلق ہو، دیگر ملنے جلنے والے احباب ہوں، پھر کاروبار ہوگا تو کاروبار سے متعلقہ لوگ ہوں گے۔ لہذا بہت ساری ذمہ داریاں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس میں انسان بندھ جائے گا، اور ظاہر ہے جب انسانوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو کافی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بلند ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا، ان کو فیس کرنا، یہ صبر ہے، اور صبر تو آدھا ہی ایمان ہے۔ اس بات کو سمجھانے کا اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں، جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، تو بہت سی چیزیں لا محالہ یقیناً ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی بنیاد وہ زیادہ تر غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمیوں کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک سوء ظن ہے، غلط گمان ہے، اور اس غلط گمان کو، اس غلط فہمی کو انہوں نے حقیقت کا روپ دے کر اپنے درمیان اختلافات کی خندقیں حائل کر دی ہیں، اپنے درمیان دوریاں پیدا کر دی ہیں، حالانکہ بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اور اولاد کے درمیان بعض دفعہ غلط فہمیاں، بلکہ اکثر و بیشتر غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ رشتہ داروں کے درمیان تو ہوتی ہی غلط فہمیاں ہیں، ایسے ہی سسرالی رشتہ داروں کے درمیان دوریوں کی بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ ایک ساتھ جب بھی انسان رہیں گے تو غلط فہمی لازماً پیدا ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ انسانی فطرت کے ساتھ ہے، انسان فطرت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی فطرت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، فطرت کا لباس ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باہم رہو گے
تو 3 چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا. 3 چیزیں لازماً پیدا ہوں گی، مگر ان 3 چیزوں کو مزید آگے بڑھانا اور اس چیز کو جو فطرتاً تھی اس کو ایک گناہ کی صورت میں لے جانا، یہ غلط ہے. حدیث پاک سماعت کیجئے اور اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ینجو منہن احد. 3 باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا. یعنی باہم انسان اکٹھے رہتے ہیں تو 3 چیزیں لازماً انسان کے ساتھ آتی ہیں. الظن، غلط فہمی، والحسد، اور حسد کا پیدا ہو جانا، والطیرہ، اور بدشگونی. غلط فہمی، حسد اور بدشگونی. ارشاد فرمائے کہ یہ انسانی فطری کمزوری ہے کہ یہ چیز انسان میں ہوتی ہے. غلط فہمی کی تفصیل ہم بعد میں کرتے ہیں. حسد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو یقیناً اس طرح کی صورتحال میں انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ ماپتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ خوبی ہے میرے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے دل میں ایک طرح سے چبھن پیدا ہوتی ہے. اگر وہ تو اتنا ہی رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر یہ ہو جائے کہ جس کے ساتھ ہمیں حسد ہے ہم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جس کے ساتھ ہمیں حسد ہے اس کی وہ خوبی چھیننے چھنوانے کی کوشش کریں، یعنی ہم بغاوت پر اتر آئیں، تو پھر یہ گناہ ہے. ورنہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر دل میں احساس کمتری پیدا ہونا یہ فطری کمزوری ہے. لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے کہ جس کے ساتھ حسد کا معاملہ ہوا ہے ہم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی، یا اس کے نقصان پہنچنے پر ہم خوش ہونا شروع ہو گئے، تو یہ حسد کی وجہ سے بغاوت کی طرف اتر آنا ہے، یہ پھر گناہ ہو جائے گا. اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ریزن کے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیں، نہ اس پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل اور حجت ہو، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی جوڑ بنتا ہو، یا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہو. کسی طرح کا جوڑ نہ بنتا ہو اور ہم ایک چیز کو دوسری کے ساتھ اپنے طور پر جوڑ دیں، یہ بدشگونی ہوتی ہے. مثلاً اس کی مثالیں کافی ساری ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ منگل کا دن میرے لیے کبھی بھی خوشگوار نہیں رہا، منگل کے دن لازمی مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کو فیل کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے. محسوس جب انسان کرنے لگتا ہے تو بہت سی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی محسوس ہوتی ہیں. انسان کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم محسوس کرنے لگیں وہ نہ ہو کر بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر محسوس انسان نہ کرے تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بندہ محسوس نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ سخت گرمی پڑ رہی ہو لیکن ایک شخص اپنے ذہن پر نہ لے اور کہے کہ نہیں اتنی کوئی گرمی نہیں ہے، تو اس کا یہ احساس کہ ایک چیز موجود ہے مگر پھر بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی. اور گرمی نہ ہو اور انسان اپنے اوپر حاوی کر لے کہ بہت گرمی ہے نکلنا محال ہے، تو وہ گرمی تھوڑی ہوگی مگر اسے زیادہ لگے گی. اور محترم معزز سامعین کرام، بدشگونی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اس میں بڑا عمل دخل رسم و رواج کا بھی ہے، بڑا عمل دخل آباء و اجداد سے منتقل ہونے والے کئی من گھڑت خیالات بھی ہیں، تصورات بھی ہیں. دنوں کے بارے میں بہت سے لوگ بدشگونی کے شکار ہیں. کچھ مہینوں کے بارے میں یا کچھ مہینوں کے دنوں کے بارے میں
غلط بدشگونی کا شکار ہیں، یا مختلف رنگوں کے بارے میں لوگ اپنے طور پر بدشگونی کرتے ہیں، مختلف رہنے کی جگہوں کے بارے میں کہ یہ رہنے کی جگہ میرے راس نہیں آئی، یہ سواری میرے راس نہیں آئی، یہ گاڑی میرے راس نہیں آئی، یا یہ کپڑا میرے راس نہیں آیا، اس طرح کے مختلف من گھڑت خیالات، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطری کمزوری ہے کہ جب اعتقادات کمزور ہوتے ہیں، جب دینیات کے معاملے میں ہم کمزور ہوتے ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو بہت سی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نہ دین میں اس کا کوئی دین میں وجہ ہوتی ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں احساس کمتری کا پیدا ہو جانا، یہ فطری کمزوری ہے، مگر حسد اس وقت گناہ ہوگا جب ہم اسے کہ جس کی نعمت کی وجہ سے ہمیں احساس کمتری ہوا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عرض کیا جائے یا رب کریم، اس کو یہ نعمت دینے والا تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اے اللہ، جو نعمت تو نے اس کو عطا کی ہے اس نعمت میں مزید اضافہ کر، اور اس کی جیسی نعمت یا اس سے بڑھ کر نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ تیری خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تیرے خزانوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، سب خزانوں کا مالک تو ہے، عدم سے وجود دینے والا تو ہے، آگ کو بردوں و سلامہ، ٹھنڈک والی اور سلامتی والی کرنے والا تو ہے، بہتے دریا کو، بہتے دریا کی موجوں کو اپنی جگہ منجمد اور ٹھوس کر دینے والا تو ہے۔ اللہ، تیری نگاہ قدرت کے سامنے کیا محال، تو چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں تیرے پیارے نبی سیدنا یونس علیہ السلام موجود ہوں اور ظاہری حیات کے ساتھ جلوگر رہیں، پیٹ میں ہونے کے باوجود انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جو نعمتیں تو نے انہیں دی ہے اللہ انہیں اور بڑھا کر دے، اور مجھے بھی وہ نعمت عطا کر، یا میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا کر۔ یہ حسد کا علاج ہے۔ رہا بدشگونی کا علاج، تو بدشگونی کا علاج بالکل آسان سا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دینے والی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دینے والی چیز نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے نفع نہ ہو، فائدہ نہ ہو، تو ساری دنیا کے لوگ بالفرض جمع ہو کر تمہیں نفع دینے کی کوشش کریں تو بشیئن کے لفظ ہیں کہ کچھ بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے، سارے مل کر بھی جمع ہو جائیں۔ اور اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے نقصان سے بچنا مقدر ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، تو بالفرض دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں تو تمہیں ذرہ بر تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو بدشگونی مختلف چیزوں کو اپنے لیے باعث نقصان سمجھنا، اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھنا، اپنے لیے نامرادی کا باعث سمجھنا، یہ گھر میرے لیے نحوست والا ہے، یہ کپڑے یا یہ رنگ یا یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ علاقہ یا یہ کاروبار یہ میرے لیے نحوست والا ہے، ایسا گمان بالکل من گھڑت ہے۔ خیر اور شر کا مالک اللہ پاک ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ پاک ہے۔ یہ رنگ تو اسباب اور وسیلے ہیں، یہ ساری چیزیں تو سبب اور وسیلے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ سانپ ہے، سانپ ایک شر کی علامت ہے، سانپ ایک شر کی علامت ہے۔ سانپ کا مطلب موت ہے، زہریلے سانپ کا مطلب موت ہے، لیکن رب کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے اسی کے زہر میں زہر کی شفا رکھی ہے، سانپ کے ہی زہر میں زہر سے شفا رکھی ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے۔ یہ سارے تو تانے بانے ہیں،
یہ سارے تو اسباب کے تانے اور بانے ہیں، یہ سب اسباب کی ڈوریں ہیں جن میں تم الجھ کر رہ گئے ہو۔ اصل میں تو خیر و شر کا مالک اللہ پاک ہے۔ کیوں کسی شر کو تم نے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ وہ چیز تمہارے لیے نحوست والی نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے وہاں خیر مقدر نہیں تھی، اور خیر تمہارے لیے دوسری جگہ مقدر تھی، تو تم نے اپنے طور پر سمجھ لیا۔ پھر جو فیلنگ ہے، احساس ہے، یہ احساس انسان کا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ غلط چیز کو بھی صحیح کر دیتا ہے اور صحیح کو غلط کر دیتا ہے، یعنی دکھاتا ہے۔ انسان کا احساس ایسا ہے، احساس اگر منفی پہلو میں جانے لگے، منفی پہلو میں سفر کرنا شروع کر دے احساس، تو بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط دکھائے، حالانکہ وہ صحیح ہیں، مگر منفی احساس ان غلط چیزوں صحیح چیزوں کو بھی غلط دکھا رہا ہے۔ اور اگر احساس مثبت پہلو میں رواں دوا ہو جائے اور مثبت جہت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے، تو بہت سی چیزیں جو نقصان ہیں، بندہ ان میں بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔ سراسر شر میں بھی، سراسر نقصان میں بھی وہ اپنے لیے خیر کا پہلو متعین کر لیتا ہے کہ ہاں یہاں خیر تھی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما ہوئے تو بظاہر نقصان تھا، اپنے آبائی وطن سے صحابہ کرام اہل بیت کو اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکالا جا رہا تھا اپنے آبائی وطن سے، اور آبائی وطن جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور حضور نے اس کا اظہار بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ پاک نے بظاہر نقصان والے پہلو میں کس طرح خیر کا پہلو رکھا کہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں مکۃ المکرمہ مکی زندگی میں صحابہ والے بیت کو تھیں، مدینہ طیبہ میں تقریباً ان سے جان چھوٹ گئی، ایک امن اور سکون کی جگہ مل گئی۔ مدینہ طیبہ کے انصار صحابہ کرام کی مہمان نوازی مل گئی، ان کی محبتیں مل گئیں، ان کی شفقتیں مل گئیں۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط پر صلح کی تھی، ساری شرائطیں کافروں کے حق میں تھیں، ساری شرائط کافروں کے حق میں مفید تھیں۔ ساری شرائط کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے اپنی منمانی شرائط رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مان لی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی شرائط جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہوئیں۔ تو اس لیے بدشگونی کبھی بھی کسی چیز سے نہیں لینی چاہیے۔ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ پاک ہے، اندھیروں اور روشنیوں کا مالک وہی ہے، نور اور ظلمت کا مالک وہ ہے، آسمان و زمین کا مالک وہ ہے، بحر و بر کا مالک وہ ہے، خشک و تر کا مالک وہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف مالک ہو، بلکہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، قدیر مطلق ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آگ کو جلانے کے لیے بنایا ہے تو معاذ اللہ وہ مجبور ہو گیا ہے، وہ چاہے تو آگ کو بجائے جلانے کے سکون کا کام اس کو سکون کے لیے دے سکتا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ بند دروازے کھول دے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میری قدرت کی شان یہ ہے کہ صرف بند دروازے ہی نہیں، جہاں دروازے نہ ہوں میں وہاں سے بھی دروازے بنا سکتا ہوں۔ تمہاری عقل و خیرت کی گھوڑے جہاں انتہا کو پہنچتے ہیں اور تم ناکارہ اور ناکام ہو جاتے ہو کہ میں کیا ہوں، مجھ سے کیا ہو سکے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر دیکھتے ہو تم میری شان کہ جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے التجا کرتے ہو تو وہ اندھیری کوٹھڑی جہاں سے تمہیں کہیں روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، میں اسی کوٹھڑی کو نور کا محل بنا دیتا ہوں۔ اور تم اپنا پہلا ماضی یاد کر کے سوچتے ہو کہ وہ وقت بھی کیا تھا جب مجھے تو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھو ہم نے کیسے وسیلے بنائے، ذریعے بنائے، کیسے راستے بنا دیے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، کبھی بھی بدشگونی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور آخری چیز غلط فہمی ہے،
بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے میں ہمیں بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ظاہری امتحان سے گزرنا اس کا دوسرا نام صبر ہے۔ اگر ہم لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں تو صبر کے مرحلے سے نہ گزریں، حالانکہ صبر کا اجر اور صبر کا ثواب بغیر حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اجر اور جزا وہ گن گن کر اور حساب کتاب سے نہیں دی جائے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ تمہارے صبر کی مقدار ایک طرف، لیکن جب ہم صبر پر جزا اور اجر دے رہے ہیں تو ہم نے اپنے خزانوں کی برسات بغیر حساب کر دی ہے۔ تو جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور رہتے ہوئے 3 چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک حسد، جس کی آپ نے تفصیل سے مات فرما لی، دوسری بدشگونی ہے، اور تیسرا غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کسے کہتے ہیں اس کی آپ تعریف سن لیں، ڈیفینیشن سن لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ غلط فہمی کسے کہتے ہیں۔ بغیر دلیل، بغیر کسی وجہ کے اپنے ذہن اور خیال میں کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان کر لینا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسی بات کی ہوگی، اس نے ایسا کیا ہوگا، اور اپنے طور پر یہ خیال کرتے ہوئے اس کو مورد الزام ٹھہرانا، اس کو اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو گناہگار ٹھہرانا، یا اس کو قصوروار ٹھہرانا کہ سارا اس کا قصور ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا اور ایسا کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر خود بھی پریشان ہونا اور خود بھی کڑنا اور دوسرے کو بھی تکلیف میں رکھنا، یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، شاید کہ دنیا میں دنیاوی حساب سے اس سے زیادہ کوئی مضبوط رشتہ ہو۔ آپ بتائیے، آپ میری بات سے اختلاف کریں گے کہ اولاد کا تو ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو سکتا ہے، اولاد کا ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کا اولاد سے رشتہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ تو اولاد پر سو جان سے فدا ہوتے ہیں، خاص طور پر ماں، لیکن ماں کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں اتنا مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط فہمی پیدا ہو جانا انسان کی فطری کمزوری ہے۔ اس کا علاج اور حل یہ ہے کہ براہ راست اس سے بات کی جائے کہ آپ کے بارے میں میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، تو اس کی بات سن لیں، اس کی گفتگو سن لیں، اور اس کے بعد اگر وہ واقعی قصوروار ہے تو اسے چاہیے کہ معافی مانگے۔ جس نے غلط کیا ہے اور بات کرتے اس کی غلطی ظاہر ہو گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ معافی مانگے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر اس کی غلطی نہیں ہے، وہ اپنی بات کو واضح کر رہا ہے کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، اور آپ نے جو سوچا ہے وہ ایسا نہیں بلکہ وہ ایسا ہوا ہے۔ اب 100 مثالیں ہیں، اب مثالیں دینے جاتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی کو اگر شوہر کے بارے میں غلط فہمی ہے تو شوہر سے بات کرے، نہ یہ کہ ناراض ہو کر میکے چلی جائے۔ شوہر کو بیوی سے غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کی بیٹھ کر وضاحت کریں، نہ یہ کہ بیوی سے مہینوں مہینے ناراض رہے اور بیوی کے گیلے شکوے دوسروں کے سامنے کرتا پھرے۔ ماں باپ کو اولاد سے غلط فہمی ہے تو اولاد کو بٹھا کر بات کریں کہ بیٹا آپ کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہے، کیا واقعی صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اولاد کو معافی مانگنی چاہیے۔ اولاد معافی نہیں مانگے گی تو کون مانگے گا؟ اور اگر اولاد کو والدین سے کوئی شکایت ہے تو ماں باپ کو عدالت کے کٹہرے میں لانا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ہاں، دبے لفظوں میں کوئی ایسی بات کی جائے جس سے غلط فہمی دور ہو جائے، یہ نہیں کہ ثالث بٹھا کر وہ ماں باپ سے گلے شکووں کی وضاحت کر رہا ہے۔ ماں باپ کی بڑی شان ہے،
یہ نہیں کہ عدل و انصاف کی عدالت لگا کر ماں باپ کے خلاف دلائل دیے جائیں کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا. یہ ماں باپ کی شفقت کے خلاف ہے. لہذا ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے. دوستوں میں غلط فہمی کے پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر غلط فہمی کو دور کیا جائے، نہ کہ اس غلط فہمی پر پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں. یہ سارے روزمرہ کے معمولات ہیں اور روزمرہ کے حالات ہیں. محترم معزز سامعین کرام، جس کا ذہن ہلکا پھلکا ہے وہ خوشی کی زندگی جیتا ہے. جس کا ذہن ہلکا پھلکا ہے وہ ہلکا پھلکا ہو کر خوش و خرم زندگی جیتا ہے. اور جو بلا وجہ ذہن میں ناراضگی رکھے اس کے لیے اور اپنے آپ پر ذہنی طور پر پریشانی کا بوجھ ڈالے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ غلط کیا، میرے ساتھ فلاں نے غلط یہ کیا، حالانکہ کچھ غلط کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، کچھ خام خواہ ایسے ہی ذہن پر بوجھ سوار کیا گیا. زندگی بوجھ بن جاتی ہے. خودکشی کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ سمجھے کہ میں تو تنہا اور اکیلا رہ گیا ہوں. اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ کسی کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑتا کہ سارے لوگوں کو اس سے کاٹ کر رکھ دے. ایسی رب کی شان نہیں ہے. رب کریم ہے، رب مہربان ہے. وہ تو غیر مسلموں کافروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اس کا ساتھ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ پاک معاشرت اور معاشرے میں ضرور کسی نہ کسی انسان کو اس کے ساتھ رکھتا ہے. یہ اس کا نظام ہی نہیں ہے، نظام قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو تنہا چھوڑ دے، کہ اس کا کوئی ہمدرد ہی نہ چھوڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہم اپنے طور پر اپنی سوچ کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے خیالات کی کمزوری کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو اکیلا رہ گیا، میں تو تنہا رہ گیا، میرے ساتھ تو سبھی غلط کر رہے ہیں، سب نے غلط کیا ہے. کسی نے غلط کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. محترم معزز سامعین کرام، ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جمعہ میں شرعی مسائل بیان کیا کریں. یقیناً برحق ہیں شرعی مسائل اور وہ بھی ضمناً آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جن پریشانیوں کا سامنا ہے وہ شرعی مسائل کے علاوہ یہ پریشانیاں بھی ہیں کہ لوگوں پر زندگی بوجھ بن گئی. لوگوں پر خود ان کے رشتہ دار انہیں بوجھ نظر آ رہے ہیں. لوگوں پر ان کی اولادیں بوجھ بن گئیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اولادوں پر ماں باپ بوجھ بن گئے. تو ہم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. اللہ کی رحمت وسیع ہے. الحمدللہ بے شمار سہاروں کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ہر خیال سے واقف ہے، ہر ارادے سے واقف ہے. اللہ پاک نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو کیا وہ ہماری کمزوریوں سے واقف نہیں؟ وہ تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے عالم امر میں ہم سے محبت کرتا تھا. ابھی تو روحیں بھی وجود میں نہیں آئی تھی. ہمارے جسموں سے پہلے ہماری روحیں بنی ہیں، اور روحوں سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تھے، جسے ہم عالم امر کہتے ہیں. اللہ پاک تو عالم امر سے ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی کی زندگی جینے اور ہلکا پھلکا ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے.